اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى ہماری گفتگو چل رہی تھی کنویں کے بیان میں اور بہت سارے اس کے مسائل بیان ہو چکے، بہت سارے احکام بیان ہو چکے۔ آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِمَزِيدِ التَّغَيُّرِ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ، اگر اس نجاست کے لیے مقدار معین نہیں ہے کہ اس نجاست پر کتنے ڈول پانی نکالے جائیں گے، یعنی ایسی نجاست گری ہے کہ جس کے گرنے سے یہ معین اور مقدر نہیں ہے کہ کنویں سے کتنے ڈول پانی نکالے جائیں گے کنویں کے پانی کو پاک کرنے کے لیے۔ فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِمَزِيدِ التَّغَيُّرِ، تو اکتفا کیا جائے گا کہ تغیر زائل ہو جائے، صرف تغیر زائل ہونے پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ او وجوب نزح الجمیع، یا تمام کے تمام پانی کو نکالنا، والتراوح مع تعذرہ، اور تراوح کیا جائے گا کب؟ جب سارا پانی نکالنے سے معذور ہو، حالت عذر میں تراوح کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نجاست کے لیے مقدار معین نہیں ہے کہ اگر فلاں نجاست گر جائے تو اتنے ڈول پانی نکالے جائیں گے، یہ معین نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اکتفا کیا جائے گا زوال تغیر پر، جو تغیر حاصل ہوا ہے بس وہ زائل ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ ایک نمبر دو، او وجوب نزح الجمیع، یا یہ کہ پورا کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ واجب ہے نہیں، یعنی پورا، یعنی سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ اور اگر پانی نکالنے سے معذور ہو پورا سارا کا سارا تو والتراوح، کہہ رہے ہیں اگر پانی سارا پانی نکالنے سے معذور ہے تو تراوح واجب ہے۔ کب؟ جب انسان پورا پانی نکالنے سے معذور ہو۔ قولان، کہتے ہیں دو قول ہوئے، پہلا قول کون سا؟ جی جی جس کی بات چل رہی ہے، جی جی وہی تراوح ہے۔ جب سارا پانی کیسے نکال دے گا، وہ یہ کرنا پڑے گا نا اسے، تو اکیلا کیسے نکال سکتا ہے؟ اکیلے نہیں بیٹے، دو دو کر کے چار آدمی نکالیں گے نا، یہاں کا نا وہ نکالنا واجب ہے پورا کا پورا۔ ہاں، اور اگر پورا پانی نکالنے سے معذور ہے، نہیں نکال سکتے پورا پانی، اکیلے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ اکیلا کس پہ اکیلا کہا؟ اکیلا کہاں کہا؟ پھر مطلب وہی تراوح کے ذریعے نکالے گا نا پورا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو زوال تغیر ہو، اتنا پانی نکالیں کہ تغیر زائل ہو جائے، دوسرا قول یہ ہے کہ سارا پانی نکالا جائے۔ کون نکالے ہیں؟ چاروں، کوئی بھی نکال، ایک نکال دو، ایک نکال سکتے ہو، ایک نکال لے سارا پانی۔ تو وہی تو نا، وہی بول رہے تھے۔ اگر ایک نکال سکتا ہے، 10 نکال سکتے ہیں، 10 نکال لیں، ایک نکال سکتا ہے، یعنی پورا پانی نکالا جائے۔ مطلب کتنے ہی نکالے اس کے اندر؟ اس سے یہ بحث نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر پورا پانی نکالنے سے معذور ہے تو پھر تراوح ہے، اور تراوح میں 4 کی شرط ہے کہ دو دو کر کے 4 آدمی نکالیں گے۔ واضح؟ کہہ رہے ہیں کہ دو قولان، اس میں دو قول ہوئے۔ پہلا قول کیا ہے؟ مزیل تغیر، یعنی تغیر زائل ہو جائے۔ دوسرا وجوب نزل جمیع، دوسرا قول کیا ہے کہ سارا پانی نکالا جائے۔ دونوں قول یہ نہیں ہوں گے تراوح اور نزل جمیع؟ نہیں، قول دیکھیں نا آپ، یہ کیا کہا؟
ولو لم یکن لہا مقدر، اگر اس کے لیے مقدار معین نہ ہو کسی نجاست کے لیے، ففل اکتفا، تو اکتفا میں کیا کیا جائے گا کہ یعنی کافی ہے کیا اتنا نکالے تغیر ظاہر ہو جائے. دوسرے او وجوب نزل جمیع، یا پورا کا پورا پانی نکالا جائے، وترابو، پورا پانی کم نکالا جائے، پورا پانی نہ نکال سکتا ہو، معذور ہو، وترابو، تو پھر ترابو کیا جائے حالت عذر میں. واضح ہوئی؟ جب پورا پانی نکالنے سے معذور ہو تو پھر ترابو کیا جائے. قولان، یہ دو قول ہوئے. اجودہما الثانی، قول اجود کیا ہے، کون سا ہے؟ الثانی، دوسرا ہے، یعنی نزل جمیع. دوسرا یعنی نزل الجمیع، الثانی نزح الجمیع. جی صحیح. ولو وجبنا فیہ ثلاثین او اربعین اعتبار اکثر الامرین ایسا، اور جہاں پر جب ہم نے واجب کیا فیہ یعنی پانی نکالنے کے بارے میں، اگر کہیں ہم نے یہ نص میں کہیں آیا ہے مثلا اور جہاں واجب ہوا ہے فیہ یعنی پانی کھینچنے کے بارے میں، یا کنویں کے پانی کھینچنے کے بارے میں کوئی نص ہے مثلا ثلاثین یا اربعین اعتبار اکثر الامرین ایسا، تو اعتبار کس کا کیا گیا وہاں پر؟ ہاں جہاں ہم نے دو مثلا دو طریقے کے باتیں آئی مثلا نص میں آیا نہیں پہلے کہ اربعین و خمسین مثلا اس طرح نکالے گا، یا کہیں آ گیا ثلاثین و اربعین، تو وہاں پر اعتبار کس چیز کا ہے؟ اکثر الامرین کا. اعتبار کس کا کیا ہے؟ اکثر الامرین کا. اکثر الامرین سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اکثر الامرین سمجھ رہے ہیں؟ پہلے نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی زیادہ کا. یعنی مان لیجئے کسی نص میں آیا ہے کہ 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں، یا کسی نص میں آیا ہے 30 سے 40 نکالے جائیں، تو وہاں پر اعتبار کس کا کیا گیا ہے؟ اکثر کا، جو زیادہ ہو. 40 یہاں مثلا 30 اور 40 میں 40 کا، 40 اور 50 میں 50 کا، مثلا اکثر الامرین کا اعتبار کیا ہے. جی کون سا؟ بولو واجب نہ فی ثلاثین، اگر ہم نے مثلا اگرچہ ہم نے واجب کیا ہے مثلا فی جس چیز میں نص ہے اس میں نص پائی جا رہی تھی، تو مثلا 30 یا 40 کے بارے میں نص پائی جا رہی، نص ہے 30 یا 40 کے بارے میں. نص مثلا نص میں کوئی چیز آئی ہے، نص میں اگر اس طریقے سے آیا ہے کیسے 40 مثلا 30 اور 40 یا 40 و 50، اس طرح اگر نص میں آیا ہے کہیں کنویں کے حکم میں ہے نا، یعنی پانی نکالنے کے بارے میں جو نص میں آیا ہے، مثلا کہیں آیا کنویں کا پانی کوئی نجاست گر جائے تو مثلا 30 سے 40 نکال دیں، یا آیا مثلا 40 سے 50 نکال دیں. تو یعنی جو حکم نص میں آیا ہے کہنا ہے، جو عدد یا حکم ہے کنویں کے پانی کھینچنے کے بارے میں جو نص میں آیا ہے، اس طرح اگر آیا ہے مثلا کہیں، تو ہم نے اعتبار کس کا کیا ہے؟ اکثر الامرین کا کیا ہے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مسائل. مسائل الاولا، المسألۃ الاولا. الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے. الماء المضاف، المسألۃ الاولا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الماء المضاف، مضاف پانی کے بیان میں. مثلا الماء المضاف ما ای شیء، الشیء الذی، الشیء الذی لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاقہ. کہہ رہے مضاف پانی کیا ہے، یا مضاف کیا ہے؟ الشیء الذی، وہ چیز لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاقہ، کہ جس پر مطلق پانی کا نام صادق نہ ہے. لا یصدق علیہ اسم الماء باطلاقہ، یعنی مطلق پانی کا نام صادق نہ ہے. ما صدقی علیہ مال قید، اور صادق آئے اس پر پانی کا نام تو قید کے ساتھ آئے، یعنی پانی کا نام اس میں صادق آتا ہے تو کیا کے ساتھ آتا ہے؟ قید کے ساتھ. کالمعتصر من الاجسام، جیسے دوسری چیزوں سے نچوڑا ہوا پانی، نکالا ہوا پانی، دوسری چیزوں سے لیا ہوا پانی. پانی کے نام اگر کالمعتصر من الاجسام، جیسے کہ دوسری چیزوں سے، دوسرے جسموں سے نچوڑا ہوا پانی.
جیسے انگور کا رس یا جوس یا گنے کا رس مثلا یا انار کا مثلا جوس یا اور دیگر چیزوں سنترے کا پانی مثلا جوس جو آپ والممتزج بها مزجا یسلبه الاطلاق والممتزج بها یا اس میں اتنا پانی ملا دیا جائے مزجن اچھی طرح ملا دیا جائے یسلبه الاطلاق اس طرح کہ وہ اطلاق کو سلب کر لے اطلاق کو سلب کر لے نہیں اسے مطلق نہ کہا جا سکے مطلق نہ رہے وہ یعنی اس میں اس طریقے سے پانی ملا دیا کوئی چیز ملا دی جائے پانی کے اندر ملا دیا پانی کے اندر کوئی چیز ملا دی جائے کہ وہ اس کے جو ہے مطلق پانی اسے نہ کہا جا سکے سلب کر لے جائے اس اطلاق کو یعنی آپ نے اس میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مقدار میں چینی ملا دی یا مثلا جو ہے کوئی روح افزا ملا دیا تو اب وہ کیا ہو جائے گا ظاہر ہے وہ مضاف ہو جائے گا اس سے مطلق پانی کا نام سلب کر دیا جائے گا اب اس پہ مطلق پانی کا نام صادق نہیں آئے گا کل امراق جیسے شوربے گوشت کا پانی جو ہوتا ہے گوشت والا پانی شوربہ نہیں ہوتا مثلا گوشت بناتے ہیں آپ تو اس سے کیا کرتے ہیں مثال دے دیتے ہیں جی مثلا دون الممتزج علی وجہ لا يسلب الاسم وان تغیر لونه كالممتزج بالتراب کہہ رہے ہیں اس طرح ملا دیا جائے کہ اگر اس سے نام نہ سلب ہو اگر اتنا ملا ہے صرف ایسے ملایا گئی ہے کوئی چیز کہ اس سے نام سلب نہیں ہوا وان تغیر لونه اگرچہ اس کا کلر بدل گیا رنگ بدل گیا کالممتزج بالتراب جیسے مٹی پانی میں مل جاتی ہے او طعمه کالممتزج بالملح یا مثلا ذائقہ نہیں بدلا ہے ذائقہ بدل گیا تھوڑا سا فَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا اگرچہ اس کی اضافت دی گئی ہے ان دونوں چیزوں کی دی گئی ہو ان دونوں چیزوں کی طرف یعنی اگر اتنا تھوڑا ملا ہے یعنی مٹی تھوڑی سی پانی میں ملی جاتی ہے پانی میں مٹی تھوڑی بہت تو اسے گدلا پانی کہتے ہیں تو مضاف نہیں ہوتا لیکن وہ یعنی تھوڑا گدلا کہا جائے گا آپ اسے ہاتھ پہ اٹھائیں گے دیکھیں گے تو لگے گا کہ جو ہے وہ مٹی ہے اس میں لیکن ہاتھ پہ اٹھائیں گے لکیریں نظر آئیں گے آپ کے ہاتھ کے صاف یعنی آپ کا ہاتھ اس میں صاف نظر آئے گا صرف پانی چل رہا ہے نالی میں نہر میں مثلا تو لگ رہا ہے وہ گدلا ہو رہا ہے مطلب مٹی میں وہ مضاف نہیں ہوتا صحیح لیکن اسی طریقے سے تھوڑا سا نمک مل گیا تھوڑا تو اسے بھی نہیں کہا جائے گا کہ تھوڑا بہت ہو گیا تو فرق تھوڑا مختصر ہوا ہے اگر تو اس پہ فرق نہیں پڑے گا اگرچہ انہیں کہا جا سکتا ہے مٹی کا پانی کہا جا سکتا ہے نہیں بولتے ارے مٹی کا پانی ہے تو یہ کہا جائے نمک کا پانی ہے تو یعنی اس مقدار میں نمک نہ ہو کہ جسے یعنی نام ہی سلب ہو جائے پانی کا اس سے اطلاق کا نام سلب ہو جائے لیکن تھوڑا بہت ملا ہوا ہے اگرچہ اضافت دی جائے گی نمک کا پانی یا مٹی کا پانی اس سے مضاف نہیں ہوگا مٹی کا پانی گدلا پانی نہیں ہوتا تو اس میں ملح نمک کا پانی تو اگر مٹی تھوڑی بہت ملی ہے جسے نہر میں نالی میں مل جاتی ہے جو نالی کھیتوں میں چلتی ہیں پانی کی کھیت سینچائی کے لیے ان کی مٹی ملی ہوئی ہے فرض کریں گدلا ہو رہا ہے پانی تو مضاف تھوڑا ہی ہوگا صحیح وہ مضاف نہیں ہے یعنی تھوڑی بہت اگر کوئی چیز ملی ہے جس سے کلر بدل گیا یا تھوڑا بہت ذائقہ ہلکا پھلکا بدل گیا تو مضاف نہیں کہا جائے گا کہہ رہے ہیں کہ یا اس میں مثلا اتنا ملایا ہے لا یسلو اس طرح ملایا ہے لا ملی ہوئی چیز ملائی ہے یا مل گئی ہے ملی ہے لا یسلب الاسم کہ نام سلب نہ ہو اس میں کس کا یعنی مطلق کا یا پانی کا نام سلب نہ ہو وَإِن تَغَيَّرَ لَوْنَهُ اگرچہ اس کا رنگ تھوڑا بہت بدل گیا ہے لیکن پانی کا نام سلب نہیں ہوا اس سے اگرچہ تھوڑا بہت رنگ اس کا کلر بدلا ہے لیکن پانی کا نام سلب نہیں ہوا اس سے تھوڑا بہت بدلا ہے وَإِن تَغَيَّرَ لَوْنُهُ كَالْمُمْتَزَجِ بِالتُّرَابِ جیسے کہ مثلا مٹی سے ملا ہوا پانی نہروں میں چلتا ہے پانی نالیوں میں چلتا ہے چھوٹی نالیوں میں جو کھیت سینچائی کرتے ہیں جس سے ان میں پانی چل رہا ہے تو تھوڑا بہت اس میں جو مٹی ملی ہوئی ہے کلر دکھ رہا ہے مٹی والا کلر ہو گیا گدلا ہو گیا پانی
لیکن وہ گدلا پانی اسے مضاف نہیں کہا جا سکتا اگر اس میں تھوڑی بہت مٹی ملی ہے صرف. او طعمہ او تغیر طعمہ یعنی اس کا ذائقہ بدل گیا تھوڑا سا. ظاہر نمک تو تھوڑا سا بھی اثر کر دیتا ہے نا ذائقے میں, تھوڑا ہی پڑتا ہے نمک تو, وہ کوئی بہت زیادہ تھوڑا ہی پڑتا ہے, تھوڑا سا ہی ڈالا جاتا ہے کھانے میں اور پورا ذائقہ چینج کر دیتا ہے. یہ تھوڑا بہت پانی میں گرا ہے نمک پڑا ہے اور تھوڑا بہت اس سے جو ہے ذائقہ بھی بدلا ہے تھوڑا کہہ رہے ہیں تو مضاف نہیں ہوگا. صحیح ہے. وَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا اگرچہ پانی کو مضاف کیا گیا ہے ان دونوں کی طرف, نمک کا پانی یا مٹی کا پانی مثلا. صحیح, یعنی اضافت دی گئی ہے پانی کی ان دونوں کی طرف. آ گیا سمجھ میں بھائی؟ اگرچہ پانی کو مضاف کیا گیا ہے یعنی اضافت دی گئی ہے الیہما ان دونوں کی طرف, الی التراب و الی الملح مثلا. وہ ہوا یعنی ماء المضاف اے ماء المضاف طاہر فی ذاتہ بحسب الاصل. مضاف پانی بذات خود پاک ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے. اصل کے اعتبار سے کیا مطلب؟ خود پاک ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے بحسب الاصل یعنی پاک ہی ہوتا ہے. کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس. اصل اس کی کیا ہے؟ ہر چیز پاک ہے آپ کے لیے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ نجس ہے. غیر مطہرین پاک ہے لیکن غیر مطہر ہے. طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے. پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. لغیر ہی لغیر ماء المضاف یعنی ماء مضاف خود پاک ہے لیکن اپنے سے دوسرے کو پاک نہیں کرے گا مطلقاً. مطلقاً پاک نہیں کرے گا. من حدث ولا خبث اختیاراً و اضطراراً. نہ حدث سے پاک, مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ حدث سے پاک کرے گا اور نہ ہی خبث سے پاک کرے گا. یعنی نہ اس سے آپ غسل جنابت کر سکتے ہیں, نہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں, نہ اس سے آپ کا وضو ہوگا, نہ اس سے آپ کا غسل ہوگا, اور نہ ہی آپ اس سے کپڑا پاک کر سکتے ہیں, نہ ہی جسم پاک کر سکتے ہیں, نہ ہی برتن پاک کر سکتے ہیں. اختیاراً و اضطراراً, نہ اضطراری حالت میں اور نہ ہی اختیاری حالت میں. اضطراری اختیاری تو آپ سمجھتے ہی ہیں یعنی اختیار بغیر کسی مجبوری کے, اضطرار مجبوری کی حالت میں. علی قول الاصحاء قول اصحاء کی بنا پر. قول الاصحاء هذا غدا سيجي ان شاء الله لانه يحتاج الشرح. قول الاصحاء ما معناه؟ لماذا قال مصنف رضوان اللہ تعالی قول الاصحاء ان شاء الله غدا سيجي لانه يحتاج الشرح والتفصيل. وان شاء الله غدا سيجي نكتفي هذا المقدار, باقي غدا سيجي ان شاء الله لان انتهى الوقت. انتهى الوقت کر دیے نا آپ کو انتهى الوقت. باقي غدا سيجي ان شاء الله لانه يحتاج وقت وما عندنا وقت. انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.